اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سافٹ ویئر بنانے کا پورا طریقہ کار کیسے بدل رہا ہے، مطلب بالکل بنیادی خاکے سے لے کر ان ٹولز تک جو آج کل استعمال ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، کئی دہائیوں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا ایک سیٹ پیٹرن تھا، لیکن اب نئے چیلنجز اور خاص طور پر نئی ٹیکنالوجی کی وجہ سے میرا مطلب ہے سب کچھ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ تو چلیں بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، بنیاد سے، یعنی سافٹ ویئر کے بلو پرنٹ سے، جسے ٹیکنیکل زبان میں ہائی لیول ڈیزائن یا HLD بھی کہتے ہیں۔ اب یہ ہائی لیول ڈیزائن کیا ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کسی عمارت کا نقشہ ہوتا ہے، اینٹ رکھنے سے بھی پہلے والا نقشہ۔ یہ ہمیں پورے سسٹم کی ایک بڑی تصویر دکھاتا ہے کہ کون سا حصہ کہاں جڑے گا اور سب مل کر کیسے کام کریں گے۔ اور یہ شروع کا پلان بہت بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سے یہ پکا ہوتا ہے کہ سسٹم کے سارے پرزے ایک ساتھ ٹھیک سے کام کریں گے۔ اس طرح سسٹم بنانے سے پہلے ہی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ کہاں مشکل آ سکتی ہے اور ہم بڑے مسائل سے بچ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلو پرنٹس ہیں یہ خود کیسے بدل رہے ہیں، خاص طور پر جب ہمیں بڑی اور پیچیدہ ایپس بنانی پڑتی ہیں۔ کافی عرصے تک سافٹ ویئر کی دنیا میں دو ہی راستے تھے۔ ایک تھا مونولیتھ، جہاں سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی کوڈ بیس میں ہوتا ہے، شروع کرنا آسان پر بعد میں اسے بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ تھا مائکرو سروسز کا، جس میں چھوٹے چھوٹے آزاد حصے ہوتے ہیں۔ یہ لچکدار تو بہت ہے پر اسے سنبھالنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ لیکن اب ایک تیسرا اور شاید بہتر راستہ سامنے آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں ماڈیولر مونولیتھ۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں دنیاوں کی بہترین چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اس میں مونولیتھ جیسی سادگی بھی ہے اور مائکرو سروسز جیسی لچک بھی۔ اور یہ کوئی صرف تھیوری نہیں ہے، جیسا کہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ اس اپروچ میں انڈسٹری کی دلچسپی آسمان کو چھو رہی ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس موضوع پر ہونے والی تحقیق میں 4 گنا سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اچھا، صرف سافٹ ویئر کا آرکیٹیکچر ہی نہیں بدل رہا، بلکہ اسے بنانے والے لوگوں کی سوچ بھی بدل رہی ہے۔ اب بات صرف کوڈ لکھنے تک محدود نہیں رہی۔ یہ نمبر دیکھیں، 89% 2021 سے پروڈکٹ انجینئر کے رول کے لیے آن لائن سرچ میں اتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کمپنیاں اب کیا تلاش کر رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور ان دونوں رولز میں جو سب سے دلچسپ فرق ہے وہ ان کی ترجیحات کا ہے۔ ایک سافٹ ویئر انجینئر کا فوکس ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر کیسے بنے، یعنی ٹیکنیکل مسائل حل کرنا۔ وہیں ایک پروڈکٹ انجینئر اس بات پر فوکس کرتا ہے کہ کیوں اور کیا بنایا جائے، یعنی اصل صارف کا مسئلہ کیسے حل ہو۔ تو یہ نیا رول ٹیکنیکل مہارت کے ساتھ ساتھ صارف کو گہرائی سے سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جلدی سے چیزیں بنائیں، صارفین سے فیڈ بیک لیں اور پھر اس کی بنیاد پر پروڈکٹ کو بہتر سے بہتر بناتے جائیں۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں شاید اس دور کی سب سے بڑی تبدیلی کی، یعنی مصنوعی ذہانت یا AI کس طرح سافٹ ویئر بنانے کے عمل میں ایک اہم پارٹنر بنتی جا رہی ہے۔ یہاں 2 نئے طریقے ابھر رہے ہیں۔ ایک ہے وائب کوڈنگ، جس میں انسان AI کو گائیڈ کرتا ہے، اور دوسرا ہے ایجنٹک کوڈنگ، جہاں AI خود ایک ورکر کی طرح آزادانہ طور پر کام کرتا ہے۔ تو اصل بات یہاں کنٹرول کی ہے۔ وائب کوڈنگ میں انسان ایک کو پائلٹ کی طرح ہے جو ساتھ بیٹھ کر AI کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ ایجنٹک کوڈنگ میں انسان سپروائزر ہے جو بس منزل بتاتا ہے، باقی منصوبہ بندی سے لے کر عمل تک سب کچھ AI خود کرتا ہے۔ اور یہ جو وائب کوڈنگ ہے، یہ صرف AI کو کمانڈ دینے کا نام نہیں ہے۔ اس کے لیے بالکل نئی قسم کی مہارتیں چاہیے، جیسے کہ اسٹریٹجک سوچ، آرکیٹیکچر کی سمجھ اور AI کے ساتھ مل کر مسئلے حل کرنے کی صلاحیت۔ یہ بالکل ایک پارٹنرشپ کی طرح ہے۔ ذرا مستقبل کے اس ورک فلو کا تصور کریں۔ صبح اٹھ کر آپ بس ان کوڈز کو ریویو کر رہے ہیں جو AI ایجنٹس نے رات بھر میں تیار کیے ہیں۔ دن میں آپ نئے کام کی نشاندہی کرتے ہیں اور شام کو AI کو وہ کام سونپ کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ اس سے پروڈکٹیوٹی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی؟ جیسا کہ سافٹ ویئر کنسلٹنٹ ڈیلن گوئنگز کہتے ہیں، اس نئے ورک فلو نے سافٹ ویئر بنانے کے میرے شوق کو پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس سے ڈیولپرز بغیر کسی ذہنی بوجھ کے تیزی سے کام کرنے والی ایپس بنا سکتے ہیں، جس سے کام کا مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ جب آرکیٹیکچر، رولز اور ٹولز سب کچھ بدل رہا ہے اور اے آئی کیسے کرنا ہے یہ کام سنبھال رہی ہے، تو پھر مستقبل بنانے میں انسان کا منفرد کردار کیا ہوگا؟ شاید مستقبل کوڈ کی لائنیں لکھنے کا نہیں، بلکہ ویژن، حکمت عملی اور انسانوں اور اے آئی کے درمیان ایک بہترین تال میل قائم کرنے کا نام ہے۔